بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا خوبصورت واقعہ درود پاک کی برکت و فضیلت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نہایت ہی نیک اور برگزیدہ انسان جو نہایت ہی تنگ دستی اور مفلسی میں زندگی بسر کر رہے تھے، ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس گھر میں روشنی کرنے کے لیے تیل تک میسر نہ تھا۔ تو اس صورتحال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خواب میں اپنے دیدار کی بشارت بخشی اور ان کو کیا پیغام دیا کہ ان کی تنگی اور مفلسی دور ہو گئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا خوبصورت واقعہ۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور اگر درود پاک کی کرامت کا یہ واقعہ اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ پہلی صدی ہجری کی بات ہے۔ بصرہ میں اسماعیل نامی نیک سیرت بزرگ رہا کرتا تھا۔ عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، صبر و قناعت وغیرہ اچھے اوصاف کے وہ مالک تھے۔ بظاہر بہت غریب تھے، ان کے ہاں اولاد میں صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ بیٹی اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس پر خوش اور شکر گزار تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد پھر رحمت الہی نے پھیڑا کیا، اب کی بار بھی انہیں بیٹی ہی عطا ہوئی۔ یہ ان کی چوتھی بیٹی تھی، ان کا نام انہوں نے رابعہ رکھا۔ ان کی یہ بیٹی آگے چل کر بہت بڑی ولیہ بنی اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ شیخ فرید الدین عطار نقل فرماتے ہیں، جس رات حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، ان کے والد حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اتنا تیل بھی نہ تھا کہ چراغ جلا کر گھر میں روشنی کر لیتے۔ آپ کی زوجہ نے پریشان ہو کر عرض کیا کہ چراغ میں ڈالنے کے لیے ہمسائے سے تھوڑا تیل مانگ لیجئے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑوسی کے دروازے پر آئے دستک دینا ہی چاہتے تھے کہ رک گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ دنیا کی خاطر کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں گے، لہٰذا سوال کیے بغیر ہی گھر لوٹ آئے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ امت کے غمخوار آقا مکی و مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پریشان حال غلام کے دکھ درد مٹانے، رحمت کی بارش برسانے خواب میں تشریف لے آئے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، غم مت کر، تمہاری یہ بیٹی سردار ہوگی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ مزید ارشاد فرمایا، میری جانب سے خط لکھ کر کل امیر بصرہ عیسیٰ ززان کے پاس جاؤ اور لکھو کہ تم ہر رات 100 مرتبہ اور ہر شبہ جمعہ 400 مرتبہ درود پڑھتے ہو۔ پچھلی شب جمعہ تم درود پڑھنا بھول گئے تھے، اس کے کفارے میں 400 دینار سونے کے سکے خط لانے والے یعنی حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دو۔ جب آنکھ کھلی تو حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اپنی قسمت کی ایسی معراج یعنی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوب روئے۔ اگلی صبح خط لے کر ولی بصرہ عیسیٰ ززان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے خط پڑھ کر حکم دیا، سرکار عالی وقار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ادنا غلام کو یاد فرمایا، اس شکرانے میں 2000 دینار فقیروں میں تقسیم کیے جائیں اور 400 دینار حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیش کر دیے جائیں۔ پھر بعد میں عیسیٰ ززان خود چل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا، آئندہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے فرما دیجیے۔ ناظرین محترم، یہ تھا درود پاک کی فضیلت اور کرامت کا خوبصورت واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔